درد رکھنے والا ہے، اس کے لیے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا یہ بیان اور یہ کلپ سننا انتہائی لازم اور فرض کے درجے کے اندر ہے۔ واللہ میں خود یہ بات سوچ رہا تھا آج سے 2 دن پہلے کہ سینیٹر مشتاق صاحب کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر عافیہ کے معاملے کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن وہ اس کے بعد اب یہ غزہ والے معاملے کے اندر آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ شاید کہ اب ڈاکٹر عافیہ والے معاملے کو یہ بھول چکے ہیں، بس جس طرف چلتے ہیں شاید یہ اسی طرف چلتے ہیں، لیکن اس وقت یقین جانیے میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی اور دل الحمدللہ اتنا بڑا ہو گیا، سینہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے رہنما عطا فرمائے ہیں کہ جو انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں، چاہے وہ بحیرہ روم کے پانیوں کے اندر طوفانوں کے ساتھ جنگ لڑتے بھی ہوں، اس کے باوجود بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنی بہن کو وہ نہ بھولے۔ تو انہوں نے یہ ڈاکٹر عافیہ کے متعلقہ بحیرہ روم کے پانیوں کے اندر، اب یونان پہنچنے والے ہیں، یونان کے پانیوں کے اندر رہ کر جو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کروایا ہے، وہ ہم سب کے لیے سننے کے قابل ہے، اور اس کو سنیے اور اس پر عمل کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بحیرہ روم کے پانیوں سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم انشاءاللہ آج یونان کے جزیرے کریٹی پہنچ جائیں گے، اور جہاں سے یہ 40-50 جہازوں کا قافلہ فلوٹیلا گلوبل سمود، یہ جو خوراک، پانی، ادویات اور بچوں کے لیے فارمولا ملک سے بھرا ہوا ہے، یہ غزہ کی طرف موو کرے گا، اور انشاءاللہ ہم غزہ کا محاصرہ توڑیں گے، یہ سامان پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی آج میں آپ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے مخاطب ہوں، جنہیں 23 ستمبر کو امریکی جیل میں 86 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہمارے حکمرانوں کی بے حمیتی اور بے غیرتی کی واضح ثبوت ہے، قوم کی مظلوم بیٹی ہے۔ چند سال پہلے میں ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کو لے ان سے امریکی جیل میں ملاقات کے لیے گیا تھا، تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ قوم کے نام آپ کا پیغام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قوم کے حکمرانوں، قوم کے جرنیلوں، قوم کے پارلیمنٹیرین، قوم کے ججوں، عدالتوں اور قوم کے وکلاء اور قوم کے نوجوانوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ مجھے جہنم کے اس گڑھے سے نکالو۔ قوم کی بیٹی کو جہنم کے اس گڑھے سے نکالنا ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اگر حکمران چاہے تو چند دنوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان واپس آ سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی جب چاہے گا ڈاکٹر عافیہ صدیقی چند دنوں میں پاکستان کے اندر ہوگی۔ میں حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن بھی دائر کی، لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ حکومت نے اس ریٹ پٹیشن کے ساتھ جو شرمناک حرکتیں کی وہ ناقابل معافی ہیں۔ غزہ کے مظلومین کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے اور اپنی قوم کی بیٹی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیے اگر گھر کے اندر کوئی ایک فرد گم ہو جائے نا، ایک فرد گم ہو جائے، کوئی بچہ گم ہو جائے، کوئی بڑا گم ہو جائے، تو سارا خاندان اس کو تلاش کرنے کے لیے اپنا دن رات وہ داؤ پر لگاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایک مرتبہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زیارت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میری آزمائش کب تک چلے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا یہ آپ کی آزمائش نہیں ہے، یہ امت کی آزمائش ہے۔ آپ نے تو اپنی آزمائش کے اندر کامیابی حاصل کر لی، تو اب یہ امت کی آزمائش ہے۔ دوستو اب یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آزاد کروانے کے لیے اپنا کتنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور خصوصاً جو سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے حکمرانوں کے متعلقہ یہ بیان دیا ہے کہ خدا را حکمرانوں کو بھی میں ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کروں گا کہ اللہ کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں۔ اگر آپ کی آواز سے ایک مسلمان کی بیٹی وہ آزاد ہو جاتی ہے، ہماری بہن آزاد ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑا شاید ہمارے لیے اور سرپرائز اور کامیابی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔